بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفى وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء بعضهم اولیاء بعض ومن يتولهم منکم فإنه منهم ان اللہ لا يهدي القوم الظالمین صدق اللہ العلی العظیم۔ محترم عزیز ساتھیوں، نوجوانوں، بزرگوں، ہم لوگ جانتے ہیں کہ آج ہمارے سامنے جو حالات ہے، ان حالات کو پیش نظر میں اس پر کچھ شریعت کی روشنی میں بیان کرنے کی جسارت کر رہا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر یہودیوں کے بارے میں بڑی کھل کر باتیں بیان فرمائی ہے۔ پہلا پارہ اٹھا کر دیکھے، چھٹا پارہ اٹھا کر دیکھے، 7ویں پارے میں اللہ تعالیٰ نے بڑی زبردست باتیں بیان فرمائی ہیں۔ جو میں نے آیت پڑھی اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ یہ بات ارشاد فرماتے ہیں، اے ایمان والو، تم یہود اور نصارہ کو اپنا دوست مت بناؤ، کیونکہ یہود اور نصارہ آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں، اور جو کوئی ان کو اپنا دوست بنائے تو وہ لوگ انہی میں سے ہے۔ بے شک اللہ تعالیٰ ظالمین کو ہدایت نہیں دیتا۔ اس آیت کریمہ میں قرآن مجید میں مسلمانوں کو یہ ہدایت دی گئی ہے کہ یہودیوں سے اور دوسرے مذہب کے لوگوں سے انسان اتنا تعلق رکھے، ہمدردی رکھے، احسان کرے جتنی ضرورت ہے۔ حد سے زیادہ گہرا تعلق جو ہے اور کسی مذہب والوں سے اللہ نے اختیار کرنے سے منع فرمایا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ تیسرے پارے میں فرماتے لا يتخذ المؤمنون الکافرین اولیاء من دون المؤمنین، اے ایمان والوں، مسلمانوں اور ایمان والوں کو چھوڑ کر کافروں کو اپنا دوست مت بناؤ۔ ان کی قباحت کو اللہ بیان کرتے ہیں کہ یہودیوں کی آخر کیا ایسی خامیاں ہے اور ان کے برے اعمال ہے جس کی بنا پر اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو ان سے گہرا تعلق اختیار کرنے سے منع فرمایا۔ سب سے پہلی 6 پارے کی آیت ہے جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَقَالَتِ الْيَهُودُ وَالنَّصَارَى نَحْنُ أَبْنَاءُ اللَّهِ وَأَحِبَّاهُ، یہ یہود اور نصارہ یہ کہتے ہیں ہم تو اللہ کے بیٹے ہیں اور اللہ کے چہیتے ہیں، یہ ان کا دعویٰ ہے۔ دوسری جگہ پہلے پارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یہ یہودی کہتے ہیں وَقَالُوا لَن يَدْخُلَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَنْ كَانَ هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ تِلْكَ أَمَانِيُّهُمْ قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ اے نبی جی آپ کہہ دیجئے وَقَالُوا لَن يَدْخُلَ الْجَنَّةَ، یہ یہود اور نصارہ یہ کہتے ہیں کہ یہود اور نصارہ ہی صرف جنت میں داخل ہوں گے اور کوئی جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ تِلْكَ أَمَانِيُّهُمْ، یہ ان کی آرزو ہے، یہ ان کی تمنائیں ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ پھر نبی سے کہلوا رہے ہیں قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ، اگر تم اس دعوے میں سچے ہو تو اس پر کوئی دلیل پیش کرو، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو کہ صرف یہود اور نصارہ جنت میں داخل ہوں گے، اس کا کوئی سرٹیفکیٹ آپ کے پاس موجود ہے؟ دوسری جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں یہ فرماتے وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو پس منظر ہے وہ سنانا چاہتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکی زندگی کے اندر نمازوں کو اس طرح پڑھا ہے کہ کعبۃ اللہ بھی سامنے ہوتا تھا اور مسجد اقصیٰ بیت المقدس بھی سامنے ہوتی تھی، دونوں ایک سمت میں آتے تھے۔ اس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکی زندگی میں نمازوں کو ادا کرتے تھے۔ لیکن جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے مدینہ طیبہ کی ہجرت کا حکم آیا اور جب مدینہ طیبہ پہنچے تو بیت المقدس اور کعبۃ اللہ دونوں مخالف سمت میں آتے تھے، دونوں مخالف سمت۔ جیسے یہاں کعبۃ اللہ ہے تو مسجد اقصیٰ اس طرف بیت المقدس، تو دونوں کی طرف ایک ساتھ رخ کرنا یہ ممکن تھا ہی نہیں، پاسبل نہیں تھا۔ تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ حکم آیا
کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے 16 یا 17 مہینے مدینہ کے اندر مسجد اقصی کی طرف رخ کر کے نمازوں کو ادا کیا۔ اس کی حکمت کو یہ بیان کیا جاتا ہے کہ یہ یہودیوں کی دلجوئی کے لیے تھا کہ کاش کہ یہ لوگ اس عمل کو دیکھ کر اسلام میں داخل ہو جاتے، نبی کی رسالت کو تسلیم کر لیتے۔ لیکن پھر یہ موقع آیا کہ جس بارے میں صریح حکم نازل نہیں ہوتا تھا قرآن کا، تو اللہ کے نبی علیہ السلام حتی الامکان یہ کوشش کرتے تھے کہ یہودیوں کی موافقت کرتے تھے ان کی دلجوئی کے لیے۔ لیکن پھر اللہ نے قرآن اتارا، وَلَن تَرْضَ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَى حَتَّى تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ، یہ ہرگز اس پر راضی نہیں ہوں گے۔ وَلَن تَرْضَ عَنْكَ الْيَهُودُ، یہ یہودی آپ سے راضی نہیں ہوں گے، حَتَّى تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ، یہاں تک کہ آپ ان کے مذہب کے تابع ہو جائیں، اور یہ پاسبل ہے نہیں۔ پھر اللہ کی طرف سے حکم آیا کہ ان کی مخالفت کرو۔ جہاں یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ جنت میں ہم صرف جائیں گے، یہ جہاں دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم اللہ کے چہیتے، اللہ کے بیٹے ہیں، قرآن سورہ جمعہ میں ان سے پوچھتا ہے، قُلْ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ هَادُوا إِن زَعَمْتُمْ أَنَّكُمْ أَوْلِيَاءُ لِلَّهِ، اللہ تعالیٰ ان سے سوال کرتے ہیں، اے نبی جی آپ کہہ دیجئے، ان یہودیوں سے پوچھئے کہ یہ سمجھتے ہیں کہ دوسرے لوگوں کے علاوہ ہم ہی اللہ کے چہیتے ہیں، فَتَمَنَّوُا الْمَوْتَ، پھر تم موت کی تمنا کرو، کیونکہ یہ بزدل قوم ہے، یہ مرنے سے ڈرتی ہے، تو یہ کبھی موت کی تمنا نہیں کرے گی۔ اس کی منظر کشی میں اللہ تبارک و تعالیٰ آگے فرماتے ہیں، وَلَا يَتَمَنَّوْنَهُ أَبَدًا بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ، کہ یہ جو موت ہے وہ تو ہر ایک کو آکڑ پکڑے گی، کوئی اس سے بھاگ نہیں سکتا ہے۔ اور وہ کیوں ڈرتے ہیں؟ وہ موت سے اس لیے ڈرتے ہیں کہ انہوں نے جو کچھ دنیا کے اندر برے اعمال کیے ہیں، اس کی وجہ سے ان کی کیا ہو جائے گی؟ پکڑ ہو جائے گی۔ یہ یہودی ہے۔ یہودی قوم کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اور اسلام سے اور مسلمانوں سے اتنی نفرت کیوں ہے؟ قرآن اس کو بھی بیان کرتا ہے، وَلَا تَسْمَعُنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِن قَبْلِكُمْ أَذًى كَثِيرًا وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا أَذًى كَثِيرًا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ رہے ہیں کہ تم ضرور بھی ضرور ان لوگوں سے تکلیف کی باتیں سنو گے جو تم سے پہلے اہل کتاب ہے، یہودی ہے، اور مشرکوں سے، مشرکین سے بھی اور کفار سے بھی تم وہ باتیں تکلیف کی سنو گے۔ تو طرح طرح کی ایذا اور طرح طرح کی تکلیفیں مشرکین نے بھی دی، کافرین نے بھی دی، اور یہودیوں نے بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیفیں پہنچا، اور اس میں پیچھے ہٹ نہیں کی۔ اور آخر اس کی وجہ کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنی عداوت، اتنی دشمنی، اتنا کینہ، اتنا حسد کیوں؟ اس کو وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ اِذَا حَسَد کی تفسیر میں استاد محترم پیر و مرشد مفتی احمد صاحب خان پوری دامت برکاتہم بیان فرماتے ہیں۔ حضرت نے لکھا ہے کہ اس کی اصل وجہ یہ ہے کہ ان کو جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے حسد ہے۔ وہ حسد کس بنا پر ہے اس کی میں منظر کشی اور اس کی پوری ڈیٹیل آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جو ہے ان کے دو بیٹے ہیں، حضرت اسحاق علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام، اور حضرت اسحاق علیہ السلام کے بیٹے حضرت یعقوب علیہ السلام، اور حضرت یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے۔ انہی 12 بیٹوں کی جو نسل ہے اس کو بنی اسرائیل کہتے ہیں اور یہودی کہتے ہیں۔ اس کے بعد جتنے بھی نبی آئے ہیں وہ سب بنو اسرائیل کہلائے۔ اگلی کتابوں کے اندر، توریت اور انجیل کے اندر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنے کی بشارتیں دی گئی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنے کی علامتیں بتلائی گئی، اس کے مقدمات کو بتلایا گیا، لیکن یہ کسی کتاب میں تذکرہ نہیں تھا کہ وہ کس خاندان سے آئیں گے۔ اس لیے یہودی اس خوش فہمی میں مبتلا تھے کہ جتنے انبیاء آئے وہ سارے بنی اسرائیل میں آئے، جتنے نبی آئے وہ سارے یہود کے قبیل سے آئے، تو آخری پیغمبر امام الانبیاء تاجدار مدینہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی بنی اسرائیل میں سے ہوں گے۔
لیکن آخر اللہ کو یہ منظور تھا، اللہ کا تکوینی نظام تھا کہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب مبعوث فرمایا گیا تو اللہ کے نبی علیہ السلام بجائے بنو اسحاق میں پیدا ہونے کے بنو اسماعیل میں پیدا ہوئے، عرب میں پیدا ہوئے۔ تو اس کی وجہ سے وہ یہ کہتے ہیں کہ ان کو تو اصل میں ہمارے بنو اسرائیل میں اور یہود کے قبائل میں آنا تھا، یہ بنو اسماعیل میں کہاں آ گئے، یہ عرب میں کہاں آ گئے۔ اسی حسد کی بنیاد پر انہوں نے یہاں تک کہ یہ سمجھتے تھے یہ سچے نبی ہے، یہ سمجھتے تھے یہ حق نبی ہے، پھر بھی انہوں نے ان کو ماننے سے انکار کر دیا، جس کا قرآن میں تذکرہ ہے یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ سے پوچھتے ہیں کہ یہ یہودی جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے جانتے ہیں جیسے وہ اپنے بیٹے کو جانتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ جو یہودی تھے اور پھر اسلام میں داخل ہوئے، وہ یہ کہتے ہیں ایک آدمی جس کے بارے میں پتا ہے یہ فلانے کا بیٹا ہے، لیکن یہ ظاہری سبب ہے، لیکن اندرونی طور پر اس بارے میں تو ہو سکتا ہے کہ کسی اور کا بیٹا ہو، کہ اس کی بیوی نے کہیں خیانت کر ڈالی ہو، تو اس میں تو شک ہوتا ہے کہ نبی کا اللہ کا محبوب ہونا اور نبی کا نبی ہونا اور نبی کا آخری نبی ہونا، اس بات کے اندر تو کوئی شک پیدا ہو ہی نہیں سکتا اور اس کے بارے میں کوئی سوال پیدا ہی نہیں ہو سکتا۔ حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ عنہ کا یہ جواب حضرت امیر المؤمنین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سنتے ہیں، ان کی پیشانی پر بوسہ دیتے ہیں۔ یہ وجہ ہے کہ یہودی آج جو ہیں اسلام سے، مسلمانوں سے اور آخری پیغمبر سے دشمنی اور اندر سے کینہ رکھتے ہیں۔ اسی وجہ سے کتابوں میں لکھا ہے کہ وہ دور تھا دور نبوی اور جو مدینہ کا وہ زمانہ کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر یہاں تک تکلیف پہنچائی کہ لبید بن عاصم جو ایک یہودیوں کا حلیف تھا، ان کا دوست تھا، ان کا ایجنٹ تھا، اس نے اپنی بچیوں کو جادو سکھایا تھا اور اس کے عوض ایک یہودی لڑکا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جایا کرتا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے داڑھی اور سر مبارک کے بال اور جس کنگھی کے اندر کنگا کرتے تھے اس کے دندانے کسی طریقے سے حاصل کروا لیے اور اللہ کے نبی علیہ السلام کے اوپر جادو کیا تھا۔ اس جادو کی وجہ سے 6 مہینے تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آپ کو ایسا محسوس کرتے تھے جیسے مجھے کسی نے جکڑ کے رکھا ہے، جیسے مجھے کسی نے باندھ کے رکھا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کوئی کام نہیں کیا ہوتا تھا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسا محسوس ہوتا تھا کہ میں نے وہ کام کر لیا ہے۔ اس کی بڑی لمبی تفصیل ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آخر پھر بتایا گیا کہ پھر کس نے کروایا، کس طرح کروایا اور کس کنویں کے اندر اس کو جو ہے رکھا ہوا تھا۔ پھر صحابہ کے ذریعے وہ ساری چیزیں نکلوائی اور جو گرہیں لگائی گئی تھی، اور ایک روایت بعض روایت میں ملتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا موم کا پتلا بنایا تھا اور اس کے اندر 11 گانٹ اور گرہیں لگائی تھی انہوں نے، اور یہ جادو کروایا تھا۔ لیکن آخر کار اس میں بھی اللہ کے نبی علیہ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق چھلکتے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے اپنے پرسنل معاملے کو لے کر کبھی کسی سے انتقام اور بدلہ نہیں لیا ہے، ورنہ اگر کہہ دیتے صحابہ سے کہ یہ وہ ہے جس نے مجھے تکلیف پہنچائی، اس کی گردن کو تن سے جدا کر دیا جاتا۔ مسلمانوں، آج یہ جو یہودی قوم ہے اس کا علم ہونا ضروری ہے، اور جن کے ساتھ آج ہمارے فلسطینی مسلمان بھائیوں کے ساتھ جو ظلم اور بربریت کے آسمانوں کے اوپر سے بارش ظلم کی ہو رہی ہے، اور آج ہم آئے دن ویڈیو میں دیکھ رہے ہیں، فیس بک کے اوپر یہ ویڈیو اور یہ منظر دیکھ رہے ہیں، اور اس کے بعد بھی اگر آج مجھے اور آپ کو اس بات کے اندر محسوس نہیں ہوتا کہ ان کے حق میں کچھ نہ کچھ کرے، ان کے حق میں دعائیں مانگے، ان کے حق میں اللہ کے سامنے گڑ گڑائے، تو سمجھو کہ ہمارے ایمان مردہ ہو چکے ہیں۔ حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات ارشاد فرماتے ہیں کہ مسلمان آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ محبت کے اندر، اخوت کے اندر، ہمدردی کے اندر ایک جسم کی مانند ہے کہ جسم کے کسی حصے میں انسان کو تکلیف پہنچتی ہے، اس کی نیند اڑ جاتی ہے، حتیٰ کہ اس کو بخار چڑھ جاتا ہے۔ اس طرح پوری دنیا کے مسلمان ایک جسم کی طرح ہے کہ کسی بھی کونے کے اندر کسی بھی مسلمان کو اگر کوئی
تکلیف پہنچے گی، اس کے اوپر کوئی تکلیف آئے گی، اس کے اوپر کوئی حملہ ہوگا، اس کے اوپر کوئی ظلم کے پہاڑ توڑے جائیں گے، پوری دنیا کے مسلمان ہل جائیں گے اور ان کے حق میں دعا کریں گے۔ لیکن آج ہماری قوم سے پوچھو مسجد اقصی کیا ہے، بیت المقدس کیا ہے، اس کی ہسٹری اور تاریخ کیا ہے، تو آج ہمارا نوجوان لڑکھڑا جائے گا، اس کی زبان پر وہ کلمے جاری نہیں ہوں گے کہ ہاں مسجد اقصی وہ ہے جہاں معراج میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اماموں کی اور انبیاء علیہ السلام کی اور تمام نبیوں کی امامت کروائی تھی۔ یہی وہ جگہ ہے جہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ہجرت کی، یہی وہ جگہ ہے جہاں حضرت لوط علیہ السلام نے ہجرت کی، یہی وہ جگہ ہے جس مسجد اقصی کی بنیاد قد آدم تک حضرت داؤد علیہ السلام نے رکھی، پھر آخر میں جناتوں سے وہ مسجد حضرت سلیمان علیہ السلام نے بنوائی۔ یہی وہ جگہ ہے جہاں حضرت سلیمان علیہ السلام نے حکومت کی، یہی وہ جگہ ہے جہاں صحابہ نے قربانیاں دی، تابعین نے قربانیاں دی اور طاعون امواس پھیلا، جہاں ہزاروں صحابہ شہید ہو گئے، جہاں ہزاروں تابعین شہید ہو گئے، جہاں حضرت عبیدہ بن جراح کی قبر موجود ہے۔ بتایا جاتا ہے خلیل شہر کے اندر حضرت ابراہیم کی قبر موجود، حضرت یوسف کی قبر موجود، حضرت داؤد علیہ السلام کی قبر موجود، حضرت سلیمان علیہ السلام کا تخت موجود ہے۔ یہ وہ مقدس جگہ ہے۔ الذی بارکنا حولہ، بنی اسرائیل کی پہلی آیت اللہ کا قرآن کہتا ہے یہ وہ جگہ ہے جس کے اندر ہم نے ظاہری بھی برکتیں رکھی اور ہم نے جو ہے روحانی برکتیں رکھی۔ ظاہری برکت یہ ہے وہ علاقہ سرزبط و شاداب ہے، ہریالی ہے، ندی نالے ہے، وہاں زیتون کے باغات ہے، وہاں کا ایک تربوز اتنا بڑا ہے۔ حضرت مفتی محمود صاحب باڈولی دامت برکاتہ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ وہاں کا ایک تربوز آرام سے 10 لوگ کھا سکتے ہیں۔ وہاں کا ایک سنترا ایک تربوز کی سائز کے برابر ہے جو آج بھی فلسطین میں پیدا ہوتا ہے۔ اور وہاں کی روحانی برکتیں یہ ہیں کہ وہاں پر اکثر جو ہے انبیاء پیدا ہوئے، وہاں پر اکثر انبیاء علیہ السلام کی دفن ویدھی ہوئی ہے۔ اس جگہ کی تاریخ سے آج کا مسلمان اور آج کا نوجوان ناواقف ہے۔ اور آج ہماری گلیوں کوچوں کے نکڑوں کے اوپر اور آج ہماری چائے کی جہاں ہماری دکانیں ہیں ان کے اوپر بیٹھ کر دیکھو گھنٹوں تفسیریں ہوتی ہیں اور گھنٹوں کا تفسیروں کے اندر پوری ایک حکومت کو الٹ پلٹ کر دیا جاتا ہے۔ ہم ایک باتوڑی قوم بن چکے ہیں، ہمارے پاس صرف باتیں، اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ صلاح الدین ایوبی ایسے پیدا نہیں ہوتے، صلاح الدین ایوبی سنیما گھروں میں پیدا نہیں ہوتے، صلاح الدین ایوبی انسٹاگرام پر ریل بنانے والے پیدا نہیں ہوتے، صلاح الدین ایوبی ایسے پیدا نہیں ہوتے جیسے آج کا ہمارا نوجوان ہے جو ہر وقت بدکاری میں مبتلا ہے، زنا میں مبتلا ہے، سود پر پیسہ پھرانے میں مبتلا ہے، جو زنا میں مبتلا ہے، انسٹاگرام پر اور فیس بک کے اوپر اور واٹس ایپ کے اوپر نامحرم عورت کے ساتھ چیٹنگ کرنے میں لگا ہے، وہ اسپا مساج کے اندر آڑ کے اندر بدکاریاں اور زناکاری میں جا کر اپنے آپ کو یہ محسوس کراتا ہے کہ میں آج کا مسلمان ہوں۔ حضرت مولانا سجاد صاحب نعمانی دامت برکاتہ اپنے بیان میں کہتے ہیں 2014 سے لے کر 2018 تک ایک لڑکی اور ایک غیر ایمان والی لڑکی اسٹڈی کرتی ہے، وہ مسلمانوں کے حالات کو دیکھتی ہے، پھر اس کے بعد وہ قرآن مجید کو اٹھاتی ہے، اس کا ترجمہ پڑھتی ہے، اس کی اسٹڈی کرتی ہے، اس کا مطالعہ کرتی ہے اور اس کے مطالعے کے اندر 5 سال بتا دیتی ہے، پھر ایمان میں داخل ہوتی ہے، پھر حضرت کی خدمت میں آتی ہے اور حضرت کی خدمت میں آ کر کہتی ہے اگر میں صرف مسلمانوں کی زندگی دیکھتی، اگر میں صرف مسلمانوں کی ظاہری اعمال پر دیکھتی میں کبھی ایمان میں داخل نہیں ہو سکتی اگر میں نے قرآن کا مطالعہ اور اس کی اسٹڈی نہ کی ہوتی۔ آج ہمارے حالات دیکھیے، ہم ظاہری اعمال سے اتنے دور ہیں، مسجدیں صرف جمعہ میں بھری پڑی نظر آتی ہے، 5 وقت کی نمازوں کے لیے ہمارے پاس وقت نہیں ہے، دنیا کے لیے وقت ہے، دنیا کو حاصل کرنے کے لیے ہم مشرق سے مغرب تک پہنچ سکتے ہیں، مغرب سے مشرق تک جا سکتے ہیں، لیکن 2 قدم اٹھا کر ہم اپنے گھر سے، ہم اپنے دکان سے اور اپنے کاروبار کو چھوڑ کر اللہ کے ایک فریضے کو انجام دینے کے لیے مسجد میں آنے کے لیے تیار نہیں۔ اتنا کھوکھلا اور اتنا کمزور ایمان ہے۔ پھر وہ ہاتھ اگر مسجد اقصی کی حفاظت کے لیے اٹھے، اگر وہ ہاتھ مسجد اقصی کی پاسبانی کے لیے اٹھے، اگر وہ ہاتھ مسجد اقصی کی پاسبانی کرنے والے محافظوں اور مجاہدین کے لیے اٹھے تو ان کے حق میں ہماری دعائیں آسمان تک نہیں جا سکتی، آسمان اولا تک نہیں جا سکتی، وہ واپس ہمارے منہ پر مار دی جائے۔ حضرت مفتی فاروق صاحب مدنی دامت برکاتہم
جو بروڑا شہر کے رہنے والے ہیں، عقل قوہ دارالعلوم میں کئی سالوں سے پڑھاتے، 3 دن وہاں پڑھاتے، 3 دن تڑکے سر دارالعلوم میں پڑھاتے، وہ اپنا سفر نامہ بیان کرتے ہیں۔ میں گوہاٹی آسام جا رہا تھا، میرے ساتھ میں فلائٹ میں ایک نوجوان بیٹھا تھا، بیٹھتے ہی ابھی تو ٹیک آف نہیں ہوا تھا فلائٹ، اور تب سے اس نے ایک کتاب انگریزی میں کھولی اور اس کا مطالعہ کر رہا ہے، اس کی اسٹڈی کر رہا ہے، اس کو پڑھ رہا ہے۔ میں سینڈوچ کھا رہا تھا، اچانک وہ پیشاب کے لیے اٹھا اور اس کا ہاتھ جو ہے میری سینڈوچ کی ڈش کے اوپر لگ گیا، وہ فوراً گیا اور اس نے آ کر جو ہے نیا سینڈوچ مجھے لا کر دیا۔ اس کے بعد اخلاق کی بات ہوئی، اس کے بعد حضرت نے پوچھا کہ آخر تم کون ہو؟ تو بتلایا کہ میں یہودی ہوں۔ حضرت نے ٹائم لیا، اتنے میں تو وہ ایئرپورٹ بھی آ گیا۔ حضرت نے کہا باہر ایئرپورٹ پر آپ مجھے تھوڑا سا وقت دیجئے، مجھے آپ سے کچھ بات کرنی، اپنے کافی پیتے ہوئے بات کرتے ہیں۔ حضرت اس کے ساتھ بیٹھے اور اس سے کہا کہ میں نے دیکھا کہ آپ پورا پلین کے سفر کے اندر میں نے آپ کے ہاتھ میں کتاب دیکھی، آپ اسٹڈی کر رہے ہیں، آپ مطالعہ کر رہے ہیں۔ وہ مسکراتا ہوا وہ یہودی نوجوان مسلمانوں کو جھنجھوڑ رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ تمہارے قرآن کو دیکھ کر تو ہم نے اسٹڈی کرنا شروع کی، تمہارے قرآن کی ریسرچ کر کر ہم نے مطالعہ شروع کیا، تمہارا قرآن اٹھاؤ، اس میں پہلی آیت یہ ہے اقرأ بسم ربک الذی خلق۔ اس میں اللہ کا قرآن کہتا ہے کہ اے مسلمانوں اسٹڈی کرو، اے مسلمانوں مطالعہ کرو، اے مسلمانوں اپنے آپ کو جو ہے دنیا کا بھی جانکار بناؤ اور علم دین کا بھی جانکار بناؤ، اپنے بچوں کو اچھا نالج دلاؤ۔ ہم نے وہیں سے یہ سیکھا ہے۔ وہ کہتا ہے جس دن مسلمان اور تمہارے ایمان والے اور مسلمان بھائی عشاء اور فجر کی نماز کی پابندی کر لیں گے، اس دن یہودی ہار جائیں گے اور مسجد اقصی سے ہمارا قبضہ ہٹ جائے گا۔ جس دن مسلمان عشاء اور فجر کے پابند بن جائیں گے، اس دن یہودیوں کا زوال شروع ہو جائے گا، دنیا سے ان کا خاتمہ شروع ہو جائے گا۔ آج فیس بک پر دیکھ رہے ہیں، انسٹاگرام پر دیکھ رہے ہیں، واٹس ایپ پر دیکھ رہے ہیں، مسلمان چیخ رہا ہے، پکار رہا ہے، کہہ رہا ہے بہت ظلم ہو رہا ہے، بہت ظلم ہو رہا ہے فلسطین کے مسلمانوں کے اوپر، غزہ اور حماس کے مسلمانوں کے اوپر بڑا ظلم ہو رہا ہے۔ لیکن اس مسلمان کا دل یہ گوارا نہیں کرتا کہ لاؤ میں جاؤں اور مسجد میں جا کر 2 رکعت نماز پڑھ کر اللہ کے سامنے روؤں دھوؤں اور ان کے حق میں دعا مانگوں۔ ہم تو صرف جمعہ کے نمازی بن کے رہ گئے۔ اجتماعی دعا ہوگی، جمعہ میں ہم آمین کہہ لیں گے، ہو گیا بات ختم۔ صلاح الدین ایوبی ایسے پیدا نہیں ہوتے ہیں، صلاح الدین ایوبی ایسے پیدا ہوتے ہیں بجائے ہمارے ہاتھ میں اخبار کے جس میں جھوٹی اور فریب کاری کی خبریں آیا کرتی ہے، اور آج ہمارے نوجوانوں کے ہاتھ میں موبائل ہے جو گھنٹوں گیمیں کھیل رہے ہیں، گھنٹوں انسٹاگرام اور فیس بک پر نہ جانے ناجائز اور کیسی کیسی چیزیں دیکھ رہے ہیں۔ اس کے بجائے اس کے ہاتھ میں قرآن ہونا چاہیے تھا، اس کے ہاتھ میں تسبیح ہونی چاہیے تھی، وہ پہلی صف کا پابند بننا چاہیے تھا، تکبیر اولیٰ کا پابند بننا چاہیے تھا، لیکن وہ چیزیں آج ہم سے چھوٹ گئی ہیں۔ شریعت اپنانے کی ضرورت ہے، ایک مسلمان کو محمدی بننے کی ضرورت ہے کہ میرا اٹھنا بیٹھنا، میرا کاروبار کرنا، میرا عبادت کرنا سب کے سب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک طریقوں کے مطابق آ جائے۔ ہم مسلمان جو ہیں کسی اور مسلمان کے حق میں اگر دعا مانگ رہے ہیں تو وہ دعا تب قبول ہوگی جب ہمارے ایمان میں جان ہوگی۔ آج دیکھو ان کے ایمان کو سلام ہے، ان کے ایمان کو پوری دنیا کا سلام ہے۔ فلسطین کے مسلمانوں کو کیا آج دنیا کے اندر اول نمبر کا اگر کسی لوگوں کا اگر ایمان ہے، پاورفل مضبوط ایمان، تو وہ فلسطین کے مسلمانوں کا اور افغان کے مسلمانوں کا ہے۔ آپ دیکھو کیسے کیسے ویڈیو آ رہے ہیں، ایک ہاتھ کے اندر مردے بچے کو ہاتھ میں لے کر وہ پریس کے سامنے کہہ رہے ہیں کہ آج ہم نے ان کو شہادت کے طور پر پیش کیا ہے، کل اللہ ہمارے حق میں مدد کے یعنی فیصلے اتارے گا۔ کہیں کہیں یہ ظالم جو ہے مردہ لاشوں کے اوپر پیشاب کر رہے ہیں، یہ ظالم جو ہے 7 سال کے بچوں کو نہیں چھوڑ رہے، بلکہ پرسوں کی رپورٹ ہے کہ 7 دن کی ایک چھوٹی سی بچی کو نہیں چھوڑا گیا، اس کے اوپر بھی شہید، اس کو بھی
شہید کر دیا گیا۔ مفتی سید عدنان کاکا خیل دامت برکاتہم کی جو ہے رپورٹ تو یہ کہتی ہے کہ پچھلے 20 دنوں سے غزہ کے مسلمان صرف ملبوں کے اندر سے اپنی مردوں کی اور اپنی عورتوں کی اور اپنے بچوں کی لاشوں کو نکالنے میں لگے پڑے ہیں۔ اور آج ہم کہاں لگے پڑے ہیں؟ وہاں فلسطین کے بچے جو ہیں اپنے ہاتھوں کے اوپر اپنے نام لکھ رہے ہیں۔ پوچھا کیا وجہ ہے، کیوں نام لکھ رہے ہو؟ تو کہہ رہے نام اس لیے لکھ رہے ہیں کہ کل اگر بمباری کے اندر، حملے کے اندر اگر میں شہید ہو جاتا ہوں، میرے جسم کے چتھڑے اڑ جاتے ہیں، میری گردن الگ ہو گئی، میرے پیر الگ ہو گئے، میرے ہاتھ الگ ہو گئے، تو میرے رشتہ دار میرے ہاتھ کو دیکھ کر میرے نام سے پہچان لیں گے کہ میں ان کا بچہ ہوں۔ ایک پریس رپورٹر، حقہ پریس رپورٹر، اس کے سامنے جو ہے پیش کی گئی کہ اس کی بیٹی کا انتقال، اس کے بیٹے کا انتقال، اس کی بیوی کا انتقال، پھر بھی وہ پریس رپورٹر میں لگا ہے۔ اور ایک بچے، ایک نوجوان کو دیکھا کہ وہ جو ہے یعنی چاکلیٹ تقسیم کر رہا ہے، اور اس سے پوچھا گیا کیا وجہ ہے تو یہ خوشی کے مارے چاکلیٹ تقسیم کر رہا ہے، تو کہا کہ آج میرا گھر جو ہے شہیدوں میں درج ہو گیا، میرے گھر کے سارے افراد شہید ہو گئے ہیں، شہیدوں کا درجہ انہوں نے حاصل کر لیا۔ اور آج ہمارے نوجوان کہاں سے کہاں پہنچ چکے ہیں۔ یہ جذبے پیدا کرنے پڑیں گے، پھر اللہ کی مدد آئے گی۔ ہاں، اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے ایسے ہی جنت نہیں ملے گی، اللہ تعالیٰ آزمائیں گے ہم کو، یہ آزمائش ہے۔ آج ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم لوگ یہ تیاری کریں کہ ہم جو ہے انشاءاللہ جس طرح فلسطین کے مسلمانوں کا جذبہ ہے، ان کا ایمانی جو پاور ہے، ان کا ایمان جتنا مضبوط ہے، ہم بھی اپنے ایمان کو اتنا مضبوط کریں گے انشاءاللہ۔ اور وہ کہاں سے شروع ہوگا؟ جو ایک یہودی لڑکا جو ہے مفتی فاروق سے کہہ رہا ہے جس دن مسلمان عشاء اور فجر کی نماز کے پابند ہو جائیں گے، اس دن یہودیوں کا زوال شروع ہو جائے گا۔ آج سے یہ عہد اور یہ نیت کرو کہ انشاءاللہ آج سے عشاء اور فجر کی نمازوں کی صفوں کو مکمل کر لیں گے، اور انشاءاللہ ہم ہماری نمازوں کو قضا نہیں ہونے دیں۔ صرف ایک رمضان کا مہینہ آتا ہے جس میں ہمارے نوجوان فجر میں نظر آتے ہیں، پھر پورا سال کبھی یہ دل میں خیال تک نہیں آتا کہ میں فجر کے لیے اپنے بستر کو چھوڑ کر اللہ کے فریضے کو انجام دینے کے لیے وہ اندھیری رات میں جاؤں۔ اب تو سردیوں کا موسم ہے، صبح 6:10 پر فجر ہوتی ہے۔ ایک جم کرنے والے کے لیے جم کے لیے اٹھنا آسان ہو گیا، دوڑنے والے کے لیے، واکنگ کرنے والے کے لیے اٹھنا آسان ہو گیا، غیر ایمان والے کے لیے اور غیر ایمان والوں کے لیے اپنے سٹر اونچے کرنا آسان ہو گیا۔ اے مسلمانوں، ہم یہ دعویٰ کرتے ہیں آخرت ہمارے لیے ہے، جنت ہمارے لیے ہے، لیکن آج ہمارے لیے فجر میں اٹھنا مشکل ہو گیا۔ قنوت نازلہ پڑھی جاتی ہے فجر کی نماز، بہت سے لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے بھئی فجر کی نماز میں قنوت نازلہ کیوں پڑھی جاتی ہے۔ بیر معونہ کا واقعہ پیش آیا تھا، 70 صحابہ شہید ہوئے تھے، 70 صحابہ دھوکے سے شہید کر دیے تھے۔ اس موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کی نماز میں دوسری رکعت میں رکوع سے اٹھ کر قومے کی حالت میں 1 مہینہ مکمل جو ہے یہ قنوت نازلہ پڑھے تھے۔ قنوت کا مطلب ہوتا ہے دعا، اور نازلہ کا مطلب جو اچانک کوئی مصیبت اور تکلیف آتی ہے اس کو، اس لیے مصیبت کے وقت کی دعا۔ تو اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر ظالموں کے قبیلوں کے نام لام لے لے کر ان کے لیے بد دعائیں کی، اور جو ہیں جو مظلوم تھے ان کے حق میں خیر کی دعا فرمائے۔ اس لیے جب حالات ناگزیر ہو جاتے ہیں، مسلمانوں کے اوپر جب کسی کی طرف سے ظلم ہوتا ہے یا مسلمانوں میں آپس میں اتفاقیہ پیدا ہو جائے اور قتل و غارت گیری آ جائے یا کوئی الگ سے وبا یا پلیگ پھیل جائے، اس موقع پر قنوت نازلہ پڑھی جاتی ہے۔ یہ اس لیے پڑھی جا رہی ہے تاکہ حالات کو اللہ درست فرما دے۔ حضرت مولانا سجاد صاحب نعمت دامت برکاتہم کی ایک ہدایت ہے، حضرت فرماتے ہیں ان حالات کے اندر ہم لوگ ہر فرض نماز کے بعد حسبنا اللہ و نعم الوکیل، نعم المولا و نعم النصیر، اس کو 7 مرتبہ پڑھنے کی کوشش اور فکر کریں گے انشاءاللہ۔ اسی لیے ہم نے بھی جو ہے آج ہی صبح فجر کے مشورے میں یہ طے کیا کہ ہماری نورانی مسجد کے اندر سوموار کے دن رات کو 10 بجے سے لے کر صبح فجر تک جو ہے شب گزاری ہوگی انشاءاللہ۔
مسجد اقصیٰ کے حالات کے اور فلسطین کے جو حالات ہیں ان کو سامنے رکھتے ہوئے، تاکہ ہمارے جتنے بھی اطراف کے اور جو ہے ہمارے علاقے کے لوگ ہیں وہ تمام پوری رات مسجد میں گزارے، یاسین شریف پڑھے، اسی طرح دعاؤں کا اہتمام کرے۔ تو تمام ساتھی اس میں بھی شرکت کریں گے انشاءاللہ۔ ہاں، ایک دن کی ایک رات کی قربانی اگر ہماری لگ گئی، کچھ آنسو بہ گئے اور اللہ نے اسے قبول کر لیا، پوری دنیا کے تمام لوگوں کے، مسلمانوں کے حق میں جو ہے یہ فیصلہ ہو جائے گا انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو کہیں سنی بات پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ مفتی صاحب کے یوٹیوب چینلز کو سبسکرائب کیجئے اور ان کے تازہ بیانات کے ذریعے اپنے علمی، اصلاحی اور فکری آبیاری کرتے رہیے۔